محمد آفتاب قمر صاحب کی جلانی صاحب اپنے نماز حسنہ سے مستفید فرماتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سرکار کی آمد مدنی کی آمد طٰہٰ کی آمد آمد مصطفیٰ نبی کا مینار نبی کا جھنڈا جناب محمد آفتاب قمر صاحب صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اہل اسلام کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کے خیر مبارک۔ محترم معزز سامعین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے کے لیے ہم آج ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن منا رہے ہیں اور پر فتن دور میں ہم گزر رہے ہیں، پر فتن دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ اسلام کے خلاف اسلام کا لبادہ اوڑھ کر طرح طرح کے لوگ حملہ آور ہیں اور نیٹ پہ بیٹھ کر اپنے یوٹیوب چینل بنا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک جرم کا بدبخت ہے، اس کا ایک جملہ میں سن رہا تھا کہ جی یہ جو قادیانی ہے ان کو کافر اس لیے یہ قرار دیتے ہیں کہ قادیانی بھی مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں، اس لیے مسلمان بھی قادیانیوں کو کافر قرار دیتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی، قادیانی ہم سب لوگوں کو غوث پاک بھی مان لے تو ہم پھر بھی ان کو پکا کافر ہی قرار دیں گے۔ بے شک۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع، اور یہ ختم نبوت کا جو اعلان ہے یہ رب کریم نے کسی مرد کا یا کسی عورت کا یا کسی جوان کا محتاج نہیں رکھا۔ یہ وہ اعلان ہے اللہ تعالیٰ نے شرق سے غرب، شمال و جنوب، زمین و آسمان، تحت و سرا سے لے کے عرش اولیٰ تک ساری مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جو محبوب جس کا نام نامی اس میں گرامی جناب محمد رسول اللہ ہے، اس محبوب کی شان یہ ہے کہ کائنات کو بھی وجود بھی نہیں ملا تھا جب میں نے مصطفیٰ کو ختم نبوت کا تاج عطا فرما دیا تھا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، گستاخ رسول کی ایک سزا سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، گستاخ نبی کی ایک سزا سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ میرے بھائیوں، بات یہ ہے، کیا مجھے بتاؤ کہ اس محبوب سے اعلیٰ کوئی بندہ ہمیں نظر آئے تو ہم کسی کے بارے میں سوچیں نا؟ ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ ہم تو کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب حضور آ گئے کائنات کو کسی اور کی ضرورت ہی ختم ہو گئی۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نبی کا میلاد ہوتا رہے گا، نبی کا جھنڈا اونچا رہے گا۔ تو بڑی عید مبارک ہے۔ اب حدیث پاک سنیں، حضرت معقیل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پہ میں مکہ شریف کے گھر میں داخل ہوا، فقط دخلت دارا من مکہ فرأیت فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہہ مثل دارۃ القمر، آتاہ رجل من اہل الیمامہ، آتاہ رجل من اہل الیمامہ بغلام یوم ولد وقد لفه فی خرقۃ یا غلام من انا۔ حضرت معقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ میں ایک گھر میں داخل ہوا جس میں اللہ کے محبوب جلوہ گر تھے، سبحان اللہ، حضور جلوہ گر تھے، اور کیفیت بیان کرتے ہیں کہ حضور کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے چودھویں کا چاند چمک رہا تھا۔ وجہہ مثل دارۃ القمر، حضور کا چہرہ بلائی میں ایسے چمک رہا تھا جیسے چودھویں کا چاند چمکتا ہے،
اور فرماتے ہیں آتا رجل من اہل یمامہ، یمامہ شہر سے ایک بندہ آیا حضور کی بارگاہ میں. اب صحابہ کا ایمان بھی دیکھیے اور ان کا عقیدہ بھی چیک کرے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بھی اندازہ لگائے. فرماتے ہیں ایک بندہ آیا اور بغلامی یوم ولدہ، اس کے پاس ایک بچہ تھا جو اسی دن کا پیدا ہوا تھا، جو اسی دن پیدا ہوا تھا، یعنی کہ 1 2 4 گھنٹے کی عمر، اس سے زیادہ عمر نہیں تھی، اسی دن کی پیداوار تھی وہ بچہ. بغلامی یوم ولدہ وقد لفہ فی خرقۃ، فرماتے ہیں اس نے ایک چادر میں اس بچے کو چھپایا ہوا تھا. اور جب وہ کمرے میں داخل ہوا اس نے آقا کریم کے قدموں پر اس بچے کو آقا کریم کے قدموں میں رکھ دیا، حضور کے سامنے رکھ دیا. جب حضور کے سامنے رکھا حضور نے کیا فرمایا؟ یا غلام من انا، اے بچے مجھے بتا میں کون ہوں. یہاں پہ نعرہ بنتا ہے لگا دینا عید مبارک. یا غلام من انا. اگر حضور کو پتا نہ ہوتا کہ اس نے جواب نہیں دینا، حضور نے سوال نہیں کرنا تھا. میرے آقا کی شان یہ ہے کہ تاجدار کائنات نے لفظ بولنا تو دور کی بات ہے، اللہ کی رضا کے بغیر کوئی ایسا عمل بھی نہیں کیا جو اللہ کو پسند نہ ہو. میرے آقا کریم نے فرمایا یا غلام من انا، اے بچے مجھے بتا میں کون ہوں. اب حضرت ماقی فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، وہ پہلے دن کا بچہ تھا، چادر میں لپٹا ہوا تھا، میں نے اپنے کانوں سے سنا. اس نے جواب دیا انت رسول اس نے کہا انت رسول اللہ. میرے بھائیوں میرے آقا کی شان یہ ہے کہ آج یہ اس 14ویں صدی میں لوگ بک بک کرتے ہیں حضور کے بارے میں. حضور کی شان یہ ہے کہ پہلے دن کا بچہ بھی حضور کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تو حضور کی شان اور حضور کی عظمت. میرے بھائی ایک اور حدیث سماعت فرمائیں. حضرت جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یہ سال کے بعد موقع ملتا ہے اور یہ ہم اپنی بیٹری چارج کرتے ہیں. اسٹیج پہ جلوس کے سیر پہ 5 منٹ مل جائے گا تو پورا سال حضور کا فیضان جاری رہتا ہے. اگر ہمارا فیضان جاری رہتا ہے نا تو جو حاضر ہوتے ہیں ان کے پر بھی اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرما دیتا ہے. تو سنیں حضرت جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل جی یا رسول اللہ. فرمایا مجھے بتاؤ تو آدم سے لے کر مجھ تک حاضر ہوتا رہا ہے، تو نے مشرق بھی دیکھا، مغرب بھی دیکھا، شمال بھی دیکھا، جنوب بھی دیکھا، تو نے زمین دیکھی، آسمان دیکھا، تو نے جنت دیکھی، جنت کے نظارے دیکھے، تو نے حوریں دیکھی، حوروں کا حسن جمال دیکھا، تو نے آدم کو دیکھا، نوح کو دیکھا، عیسیٰ کو دیکھا، یوسف کو دیکھا، موسیٰ کو دیکھا. اے جبرائیل جی یا رسول اللہ. فرمایا یہ مجھے بتاؤ کہ کوئی ہم جیسا بھی تجھے نظر آیا ہے؟ کوئی ہم جیسا بھی تجھے نظر آیا ہے؟ ایسا کوئی محبوب نہ ہے نہ ہوگا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہم جیسا بھی نظر آیا ہے. اب جبریل کا عقیدہ بھی سنیں اور ایمان تازہ کریں اور بارگاہ رسالت میں جبریل کا ادب اور احترام بھی دیکھیں. ہاتھ باندھتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں نے آدم کو دیکھا، آدم کے صحیفے کو دیکھا، میں نے نوح کو دیکھا، نوح کی عظمت کو دیکھا، میں نے عیسیٰ کو دیکھا، عیسیٰ کی شان کو دیکھا، میں نے موسیٰ کو دیکھا، موسیٰ کے مقام کو دیکھا، میں نے مشرق کو دیکھا، مغرب کو دیکھا، شمال کو دیکھا، جنوب کو دیکھا، زمین کو دیکھا، تحت الثری کو دیکھا، عرش اولیٰ کو دیکھا، لوح کو دیکھا، قلم کو دیکھا، کملی والے جنت کو دیکھا، جنت کے نظاروں کو دیکھا، حوروں کو دیکھا، حوروں کے حسن و جمال کو دیکھا. قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کملی والے میں جبرائیل کی آنکھ نے آپ جیسا کائنات میں کوئی نہیں دیکھا.
ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद खत्म नबूवत जिंदाबाद सबको बड़ी ईद मुबारक नबी का मिलाद होता रहेगा नबी का झंडा ऊंचा रहेगा नबी का झंडा ऊंचा रहेगा नबी का झंडा ऊंचा रहेगा। आप मुझे बताएं, जिब्राइल की नजर में हुजूर जैसा कोई नहीं है, तो अब हम कैसे मान लें कि हुजूर जैसा आ सकता है? हुजूर का साया रब ने नहीं बनाया, हुजूर जैसा कैसे बना सकता है? मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, और ये मेरा ईमान भी है और मेरा शौक भी है कि मुसव्वर बनावट की हद कर दी, बड़ी रीझ दे नाल तस्वीर खींची, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। आखिरी हदीस, हम जुलूस में हाजिर हैं, क्या इसका हमें सवाब मिल रहा है? इसका कोई फायदा है? ताजदार कायनात के सहाबा मस्जिद में तशरीफ फरमा थे, हाजिर थे, हुजूर अपने घर में थे, अचानक कमरी वाले अपने घर से बाहर आए, सहाबा से मुलाकात की, फरमाया मेरे गुलामों जी या रसूल अल्लाह, फरमाया मुझे ये बताओ तुम क्या कर रहे थे, तुम अभी यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे थे? सहाबा कहते हैं माँ अजलसकुम, क्या कर रहे थे? अर्ज करते हैं जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदहु अला मा हदाना लिदीनिही व मन्ना अलैना बिका। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम गुनाहगार हैं, हम तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, उसकी हमद बयान कर रहे हैं, और कमली वाले इसके बाद अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद, अल्लाह की हमद बयान करने के बाद, कमली वाले हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि आप जैसा रसूल अपने हम गुनाहगारों को अता फरमा दिया। ये तो तकरीर होती पई वमन्ना अलैना बिका, आप जैसा महबूब और रब ने हमें अता फरमाया है। अब हुजूर की बारगाह में कोई झूठ बोल सकता नहीं, अगर कोई बोले तो उसका झूठ छुप सकता नहीं। सहाबा फिर अहले ईमान के कसवटी है ईमान की, तो हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा, क्या तुम मैं मोहम्मद के सामने इस बात की कसम उठा सकते हो कि तुम यही बातें कर रहे थे? क्या जरा सुभान अल्लाह, क्या तुम ये बात कर सकते हो, कसम उठा सकते हो कि तुम यही बातें कर रहे थे? सहाबा ने अर्ज की अल्लाह की कसम हम यही बातें कर रहे थे कि अल्लाह का शुक्र है कि आप जैसा महबूब आपने हमें अता फरमा दिया। फरमाया ऐ मेरे सहाबा, आता जिब्रील अलैहिस्सलाम फअखबरनी अन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका। ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह की इज्जत की कसम है, तुम यहाँ मेरी मस्जिद में बैठ के ये बातें कर रहे हो, मेरा नाम तुम्हारी बातें सुनकर अपने मलाइका में फख्र कर रहा है। जुलूस मिलाद नबी में आने वालों, हुजूर के मिलाद के जश्न में शामिल होने वालों, हुजूर का जिक्र करने वालों, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी इस अदा पर मेरा खालिक फख्र फरमा रहा है। मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। सरकार की आमद, सोने की आमद, की आमद, रहमत ताजदार खत्म नबूवत, नबी का मिलाद, से नबी का मिलाद, नबी का झंडा, सबको बड़ी ईद मुबारक। नबी के मिलाद में आने वालों, जुलूस में आने वालों, जिक्र को छोड़कर चौड़ा की तरफ जान वालों, सारे छोड़ लो। नबी के मिलाद में आने वालों, जिक्र छोड़कर लंगर की तरफ जाने वालों, सब सुनो।